السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب جواب دے دیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا احسان کرم ہے. بہت مختصر وقت ہمارے پاس ہے اور بہت ضروری باتیں آپ کے سامنے کرنا ہے. آمین کہو. اللہ ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے. اللہ ہم سب کو جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرمائے. اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے. بہت بڑا اللہ کا احسان ہے کہ آج ہم یہ صابری مسجد میں جمع ہیں. میٹھی کھاڑی صابری مسجد میں ہم لوگ جمع ہیں اور جہاں بڑے بڑے علماء ہیں. ابھی آپ کے سامنے جو باتیں کر رہے تھے مولانا جاوید صاحب وہ یہاں پر موجود ہے. نندربار سے تشریف لائے. یہاں مولانا سراج صاحب تشریف فرما ہے جو ڈبوئی سے تشریف لائے. اور مولانا حذیفہ صاحب موجود ہے جو ترکیسر سے تشریف لائے. بڑے بڑے علماء یہاں موجود ہیں اور یہاں کے مقامی علماء تو ہے ہی. اللہ ہم سب کے بیٹھنے سننے کو قبول فرمائے. سب لوگ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. مجھے دو تین باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. سب سے پہلی بات ہمارے آقا بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت میں اللہ ایک حوض عطا فرمائیں گے. کیا عطا فرمائیں گے؟ حوض. وہ ہم لوگ کے دماغ میں جب حوض آتا ہے نا تو وہ مسجد کا حوض. ہاں مطلب ہے کہ قیامت میں ہمارے نبی ہوں گے اور پانی ہوگا. نہ میرے پیارو, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا لمبا حوض ہوگا. وہ حوض نہیں ہوگا, ایک دریا ہوگا جو سواحل یمن کہو عدن تک کہو پھیلا ہوا ہوگا. اتنا لمبا دریا ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا. ساری امت پیاسی ہوگی. بولو ساری امت پیاسی ہوگی اور اعلان ہوتا ہوگا آ جاؤ آ جاؤ دریا پر آ جاؤ حوض پر آ جاؤ. اور میرے پیارو سوال ہے کہ وہ حوض پر کون جائے گا اور کس کو ہٹا دیا جائے گا؟ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو آؤ 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 اور ہمارے نبی کے مبارک ہاتھوں سے پانی پلایا جائے گا. بولو سبحان. اور کچھ ایسے ہوں گے جن کو کہا جائے گا سحقن سحقن سحقن, ہٹاؤ ہٹاؤ ہٹاؤ. اتنی بات تو پکی ہے کہ ہمارے نبی کو قیامت کے میدان میں حوض کوثر ملے گا. بولو حوض کوثر ملے گا. سب ساتھ میں پڑھیں گے. اللہ نے فرمایا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قیامت کے میدان میں ہمارے نبی کو حوض ملے گا. حوض کا نام کیا ہے؟ حوض ہے اچھا وہ دریا ہوگا. کہاں سے کہاں تک؟ سواحل یمن تک عدن تک کا وہ دریا ہوگا. اچھا سوال ہے کہ وہ پانی کیسا ہوگا؟ یہ ہمارے یہاں جو دریا ہے وہی جیسا پانی ہوگا؟ ہمارے نبی نے فرمایا نہیں. ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حوض کوثر پر کھڑا رہوں گا. میرے قریب میں حضرت ابو بکر دائیں طرف ہوں گے, حضرت عمر میرے بائیں طرف ہوں گے, سامنے کی طرف حضرت عثمان ہوں گے, ادھر کی طرف میں حضرت علی ہوں گے اور آگے آگے میرے بلال موجود ہوں گے. بولو سبحان. کیا منظر ہوگا. صحابہ کا مجمع کھڑا ہوگا, ہم جائیں گے. اچھا وہ پانی کیسا ہوگا؟ پانی کیسا ہوگا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے حوض کا پانی ابید من اللبن احلا من العسل وابرد من الثلج. ہمارے نبی نے فرمایا میرے حوض کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہوگا. بولو سبحان اللہ. اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا. بولو سبحان اللہ. اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا. سبحان اللہ. پانی دودھ سے زیادہ سفید, شہد سے زیادہ میٹھا, برف سے زیادہ ٹھنڈا. اور ہمارے نبی نے جو بات فرمائی من شریبا منہ قطرہ, من شریبا منہ قطرہ لم یظما ابدا. ہمارے نبی فرماتے جو میرا امتی آئیں گے میں اپنے ہاتھ سے وہ جام لوں گا, جام کوثر, اور میرے امتی کو پلاؤں گا. ایک قطرہ اس کے منہ میں جائے گا, حلق میں جائے گا. ہمارے نبی فرماتے رب ذوالجلال کی قسم اب کبھی وہ پیاسا نہیں ہوگا.
کبھی پیاسا نہیں ہوگا. تو سوال ہوتا ہے کہ جنت میں جائیں گے تو شربت بھی پیئیں گے, جنت میں جائیں گے تو شراب بھی پیئیں گے, جنت میں جائیں گے تو دودھ بھی پیئیں گے, جنت میں جائیں گے تو پانی بھی پیئیں گے, جنت میں جائیں گے تو شہد بھی پیئیں گے. وہ کائے کو پیئیں گے؟ کہا وہ شوق کے مارے پیئیں گے, پیاس کے مارے کوئی نہیں پیے گا, کیونکہ پیاس تو قیامت کے میدان میں ہی بجھ گئی ہے. اچھا یہ کون ہوں گے جن کو آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ, یہ کون ہوں گے؟ اور کون ہوں گے جو آ رہے ہوں گے فرشتے ان کو دھکا ماریں گے, او سو کر ہٹو ہٹو, تمہارا کام نہیں ہے. تو ہمارے نبی خود کہیں گے, ہمارے نبی خود کہیں گے, ارے میرے امتی ہے, آنے دو نا, آنے دو, میرے امتی کو آنے دو, ان کو دھکا کیوں دیتے ہو؟ تو فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک, میرے مصطفیٰ آپ کو معلوم نہیں انہوں نے آپ کے دامن کو کیسے توڑ کے برباد کر دیا ہے. تو ہمارے نبی کو جب پتا چلے گا کہ میرے دامن کو توڑا ہے, ہمارے نبی کہیں گے ٹھیک ہے, جس نے میرا دامن تھاما اسے آنے دو, جس نے توڑا ہے اسے واپس جانے دو. آسان الفاظ میں اعلان ہوگا, جو مصطفیٰ کا ہوگا وہ جنتی ہوگا, جو مصطفیٰ کا نہیں ہوگا وہ جہنمی ہوگا. تو میرے پیارے دوستو, آج ہمیں مصطفیٰ کا بننا کہ نہیں بننا؟ ساتھ میں بولو, بننا کہ نہیں بننا؟ ہمارے نبی کی شان تو کیسی تھی معلوم ہے؟ اللہ نے ٹھیک ہے ہم کو نماز کا حکم, روزے کا حکم, زکوٰۃ کا حکم, حج کا حکم, اللہ کا حق ادا کرنے کا حکم, بندوں کا حق ادا کرنے کا حکم. اللہ نے ہمارے نبی کو وہ رسپیکٹ دیا, اللہ نے ہمارے نبی کو عزت, وہ احترام, وہ تفضیل, وہ تبجیل, وہ تکریم اللہ نے ہمارے نبی کو عطا فرمائی. کہ اللہ نے فرمایا جب میرے نبی کے پاس آؤ, بولو جب میرے نبی کے پاس آؤ اپنی آواز کو نیچے رکھنا. بولو اپنی آواز والیوم نیچے. تو سوال ہوتا ہے کہ چلو کسی نے اگر ہمارے نبی کی آواز کے اوپر, حالانکہ وہ تو بات کرنے آیا ہے, کوئی لڑائی جھگڑا کرنے نہیں آیا ہے, لیکن بات کرتے کرتے بھی اللہ نے فرمایا خیال رکھنا خیال رکھنا خیال رکھنا, تیری آواز میرے نبی کی آواز کے. اور اگر گیا کبھی بات کرتے کرتے بھائی کوئی ہنستے ہنستے تھوڑا زور میں بول گیا تو کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں کروں گا. سوچو ہمارے نبی کا احترام, کہ بات کرتے کرتے بھی اپنی آواز, بولو نبی کی آواز کے اوپر. اور یہ میں نہیں کہتا, قرآن میں لکھا ہے, آپ نے سنا کبھی؟ بھائی سنا کبھی؟ موبائل سے فرصت ملے تو سنے نا, کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے, پارہ نمبر 26, بولو پارہ نمبر. اللہ نے فرمایا پڑھو, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے, او میرے صحابہ کو فرماتے, او میرے صحابہ جب تم نبی کے دربار میں جاتے ہو, نبی کی مجلس میں جاتے ہو, خیال رکھنا تمہاری آواز نبی کی آواز کے, یعنی آپس میں بات کرتے کرتے, لڑائی جھگڑا تو بہت دور کی بات ہے, آپس میں بات کرتے کرتے بھی تمہاری آواز نبی کی آواز کے اوپر نہ جائے. اگر گئی تو تمہارا ایمان چھین لیا جائے گا, تمہارا کلمہ چھین لیا جائے گا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بھی اس کو لکھا ہے کہ ایمان چھین لیا جائے گا اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا. تو میرے پیارو, آپ کو معلوم ہے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ جب نبی کے دربار میں جاؤ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جاؤ, آپس میں بات چیت کرو, اپنی آواز نبی کی آواز کے اوپر بولو نا, نہیں ہونا چاہیے. ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت ثابت, پورا مجمع بولے گا کیا نام ہے, ان کی قدرتی آواز بہت اونچی. میں کچھ لوگوں کی آواز اونچی ہوتی ہے, وہ جب بات کرتے تو ایسا لگتا ہے کہ لڑنے جھگڑنے کے لیے آ گئے. کچھ لوگوں کی قدرتی نیچرل اس کا والیوم بہت اونچا ہوتا ہے. تو حضرت ثابت کا والیوم بھی بہت اونچا تھا. ان کو جب یہ آیت کا پتہ چلا کہ اگر ہماری آواز نبی کی آواز کے اوپر گئی تو ایمان جائے گا, انہوں نے فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء سب گھر میں پڑھنا شروع کر دیا. سب گھر میں, نہ تعلیم میں آوے, نہ دین کی مجلس میں بیٹھے, نہ فجر, نہ ظہر, نہ عصر, نہ مغرب, نہ عشاء. 5 دن ہو گئے وہ اپنے گھر میں روئے جا رہے. معلوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں دن کہا, او حضرت ثابت نظر نہیں آتے. کیا نام تھا ان کا؟
ثابت، بولو کیا نام تھا؟ کہا ثابت نظر نہیں آتے. ہمارے نبی نے فرمایا ان کے محلے میں رہنے والے او معاذ، حضرت معاذ ان کے محلے کے رہنے والے، او معاذ تمہارے تو محلے کے رہنے والے ثابت، وہ نظر کیوں نہیں آتے؟ تو کہا ہو سکتا بیمار ہوں گے. ہمارے نبی نے فرمایا جاؤ اب بھی جاؤ خبر کرو. کیا فکر تھی اپنے امتی کی کہ میرا امتی کیوں نہیں آیا، جاؤ جاؤ جاؤ. حضرت معاذ بھی روتے روتے ہمارے نبی نے پوچھا کیا ہوا، ثابت بہت بیمار ہو گئے؟ کہا نہ وہ نہیں آئیں گے، وہ اب کبھی نہیں آئیں گے. آپ کہا کیوں، کیا ہوا کیا؟ کہا وہ ان کی آواز قدرتی طور پہ بہت اونچی ہے، اور انہوں نے مجھے روتے روتے کہا کہ اگر میں آیا اور میرے نبی کے ساتھ بات کیا اور اگر میری آواز اوپر ہو گئی تو میرا تو ایمان چلا جائے گا. گھر میں نماز پڑھو وہ بہتر ہے، ایمان ہی جائے گا تو نہ دنیا میں محمد کا دیدار ہوگا نہ آخرت میں محمد کا دیدار ہوگا. ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے. فوراً حضرت جبرائیل آئے اور حضرت جبرائیل نے آ کر کہا میرے نبی وہ ثابت بہت رو رہے، 5 دن سے رو رہے، ان کو بلاؤ اور ان کو کہہ دو تمہاری آواز قدرتاً اونچی ہے، اللہ نے ابھی سے تمہاری جنت کا فیصلہ کر دیا ہے. میرے دوستو اپنی آواز، نبی کی آواز کے اوپر، دیہاتی سمجھتے ہو، دیہاتی گاؤں کا رہنے والا، ویلیجر، آرابی، بدو، معلوم ہے وہ زمانے میں ایک دیہاتی تھے. اب وہ دیہاتی مطلب بالکل ان پڑھ، آج کے زمانے کا دیہاتی نہیں، آج کے زمانے کا گاؤں والا بھی موبائل کی دنیا میں شہر والوں سے زیادہ ہوشیار ہو گیا ہے. آپ سمجھتے ہوں گے خاندیش کا رہنے والا ہے، مہاراشٹر کا رہنے والا، کوئی چھوٹے موٹے گاؤں کا رہنے والا، لیکن موبائل کا بادشاہ ہوگا، ایسا ایسا موبائل میں کام کرتا ہوگا جو ہم نے سوچا بھی نہیں ہوگا. وہ اس زمانے کا دیہاتی نہیں، اس زمانے کے دیہاتی بڑا بڑا پگڑ پہنتے تھے اور میلا کچیلا کپڑا ہوتا تھا. ایک دیہات، سننے جیسی بات ہے، ایک دیہاتی آئے. اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہوا ہے. اب وہ دیہاتی آئے اور ہمارے عربی زبان میں اگر کسی کو پوچھنا ہو آپ کی طبیعت کیسی ہے، ہاؤ آر یو، آپ کی طبیعت کیسی ہے، تو آج کل عربی زبان میں پوچھتے ہیں ماں بالک، کیونکہ نئی زبان آ گئی، ماں بالک. پہلے زمانے میں پوچھتے تھے کیف حالک. اور جو دیہاتی تھے نا ان کو اگر کسی کو پوچھنا ہو نا تمہاری طبیعت کیسی ہے تو ان کی زبان الگ ہوتی تھی. وہ آ کر کہتے تھے ہا کیا کہتے تھے؟ ہا اسی سے انگریزی والوں نے چرایا ہاؤ آر یو. پہلے نکلا تھا ہا تو وہ دیہاتی آئے اور بڑا مجمع بیٹھا تھا تو آ کر کہا ہا یعنی ہمارے نبی کو کہا ہا یعنی آپ کیسے ہو. تو ہمارے نبی نے بھی کہا تھوڑی بلند آواز سے، ہمارے نبی نے کہا ہا یعنی تمہاری طبیعت کیسی. انہوں نے پوچھا تمہاری طبیعت کیسی، ہمارے نبی نے پوچھا تمہاری طبیعت کیسی. تو دیہاتی کو ایسا ہوا کہ میری آواز تو اونچی تھی لیکن میرے نبی کی آواز تو اس سے اونچی ہو گئی. تو دیہاتی کو یہ بتانا تھا کہ میری آواز اور بھی اونچی ہے، تو اس نے اور زور سے کہا ہاؤم. تو ہمارے نبی نے اور بلند آواز سے کہا ہاؤم. تو اس نے دیکھا اچھا میرے نبی کی آواز اتنی اوپر. اس نے اور وہ دیہاتی اس نے اور زور سے چیخا ہاؤم. ہمارے نبی نے اور بلند آواز سے ہاؤم. اب یہ بڑا عجیب و غریب مسجد میں معاملہ، وہ ہاؤم کہہ رہے ہمارے نبی اور آواز اٹھا رہے، وہ ہاؤم کہہ رہے ہمارے نبی اور آواز اٹھا رہے. حضرت ابو بکر تھے، انہوں نے ہمارے نبی کے پاؤں مبارک پر یوں ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کر کہا وہ دیہاتی ہے، ان پڑھ ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آتا، وہ تو چلاتا رہے گا، آپ کیوں زور زور سے ہاؤم کہہ رہے. ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا میں نہیں کہوں گا، اگر اس کی آواز میری آواز کے اوپر ہو جائے گی اس کا ایمان چھین لیا جائے گا. میرے کو بھی معلوم ہے وہ دیہاتی ہے، وہ ہاؤم کرتا رہے گا، لیکن مجھے آخر تک اس کا ساتھ دینا پڑے گا اور اس کی آواز کے اوپر میری آواز رکھنی پڑے گی. اگر اللہ نہ کرے میری آواز تھوڑی نیچے ہو گئی اور اس کی آواز اوپر ہو گئی تو میرا یہ امتی جہنم میں چلا جائے گا، میرا یہ امتی جہنم میں چلا جائے گا. میرے دوستو نبی کی آواز کے اوپر اپنی آواز کرو تو ایمان چلا جاتا ہے. اور آواز سے اوپر والا مسئلہ ہے نماز کا. آواز سے اوپر والا مسئلہ ہے نماز کا. تو جو نماز نہیں پڑھے اس کا ایمان، اور جان بوجھ کر نہ پڑھے اس کا ایمان. بہت سارے، میں کہوں تو برا نہیں ماننا، غدار، دھوکے باز، نمک حرام یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے آج فجر کی نماز نہیں پڑھی ہوگی. نبی کی آواز کے اوپر آواز گئی، ایمان گیا. اور وہ نبی جنہوں نے 7,000 مرتبہ اپنی امت کو کہا نماز 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 نماز،
اور نالائق کمبخت 15 دن سے فجر کی نماز نہ پڑھے، اس کا ایمان سلامت رہے گا۔ میں آپ کو صحیح بتاؤں مولانا جاوید، مولانا سراج، جس دن میں نے غوث پاک کی وہ بات سنی نا، پہلے میرے کو گھبراہٹ ہوئی، کیونکہ غوث پاک کون؟ پیرانے پیر عالم ربانی فیض سبحانی، کون؟ شیخ عبد القادر جیلانی۔ ان کی جب بات میں نے پڑھا نا کہ جو جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑے، بولو جو جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑے اور قضا نہ کرے، اس کے جنازے کی نماز مت پڑھاؤ، اس کے جنازے کی نماز مت پڑھاؤ۔ جو جان بوجھ کے نماز چھوڑے، قضا نہ کرے، مر جائے، جنازے کی نماز مت پڑھاؤ، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں انٹری نہیں، کیونکہ موت کے وقت اس کے پاس کلمہ ہی نہیں۔ تو جب یہ میں نے سنا نا، شروع میں تو بہت گھبراہٹ ہوئی کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے کتنا سخت فتویٰ دے دیا کہ جو جان بوجھ کے نماز چھوڑے، اس کے جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھانے کا، اس کو غسل بھی نہیں کرنے کا، اس کو کفن کا کپڑا بھی نہیں دینے کا، اس کو مسلمان کے قبرستان میں انٹری بھی نہیں دینے کا۔ میرا دل بہت گھبرایا، لیکن جب یہ آیت کو میں نے دیکھا کہ جو نبی کی آواز کے اوپر اپنی آواز اٹھاتا ہے، اللہ موت کے وقت اس کا ایمان چھین لیتا ہے، تو جو نبی کی نماز کو چھوڑے گا اس کا ایمان کتنا دور چھین لیا جائے گا۔ اس لیے آج آپ سے اپیل کرنے کے لیے آیا ہوں، وقت بہت کم ہے، 4 سے 5 منٹ میرے پاس باقی ہے۔ کون کون تیار ہے؟ ایسا ایک ہاتھ اٹھا کے بولو گے، دونوں ہاتھ اوپر کرو 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 اور بولو انشاءاللہ۔ نہیں آواز نہیں آ رہی، بولو انشاءاللہ ہماری نماز قضا نہیں ہوگی۔ کون کون پکا وعدہ نا؟ آج جمعہ کا دن ہے، اللہ کا گھر ہے، جمعہ کا دن ہے، اللہ کا گھر ہے، اللہ کی رحمت ٹپک رہی ہے، اللہ کی محبوبیت ہے، اللہ کی مقبولیت ہے، اللہ کی طرف سے عزت ہے، شرافت ہے، کرامت ہے، احترام ہے، یسر ہے، سہولت ہے، اطمینان ہے۔ ایسے نازک وقت میں اللہ کے واسطے جھوٹ مت بولنا۔ پڑھیں گے نا نماز پڑھیں گے۔ اچھا ایک بات میں بتا دوں، بات ختم کر رہا ہوں 3-4 منٹ کے اندر۔ قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ ارے ساتھ میں بولو نا، آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ سب میرے ساتھ میں پڑھو نا، القاریات ما القاریات وما ادراک ما القاریات۔ اللہ نے فرمایا الحاقہ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقہ۔ یہ سب آیتیں بتاتی قیامت۔ معلوم قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اللہ کی تجلی سامنے آئے گی۔ بولو کیا آئے گی؟ وہ کیسے تجلی ہوگی ہم کو نہیں معلوم، لیکن آئیں گے، اللہ آئیں گے، قیامت کے میدان میں آئیں گے، تجلی آئے گی، ہم سب ہوں گے، سب پوری جنتا ہوگی۔ اور اللہ کیا فرمائیں گے معلوم؟ اس جدونی، کیا کہیں گے؟ یعنی میرے کو سجدہ کرو، میرے کو میرے بندو۔ اچھا بندے بھی ہوں گے، بندیاں بھی ہوں گی، مرد بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی۔ اللہ کا اعلان ہوگا اس جدونی، چلو 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 میرے کو سجدہ کرو، سجدہ کرو۔ اے پورے یہ صابری مسجد والے سن لو، جن کے پاس فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، وتر سب نمازیں کمپلیٹ ہوگی نا، پھٹافٹ سجدے میں، پھٹافٹ سجدے میں، پھٹافٹ سجدے میں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے ہاں 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 میرا بندہ، ہاں میرا بندہ، سجدہ کرو، سجدہ کرو، ہاں میری بندی سجدہ کرو۔ اے لمبی جماعت ہوگی، سجدے پہ سجدہ، سجدے پہ سجدہ۔ کیوں؟ ان کے پاس کیا تھا زندگی میں؟ پھر کیا اعلان ہوگا معلوم؟ اٹھاؤ سر، اٹھاؤ، اور سب سر اٹھائیں گے، پیشانی چمکتی ہوگی، اور اللہ کہیں گے سامنے دیکھو 10 قدم پر جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہوگا۔ بولو سبحان اللہ۔ اور اعلان ہوگا وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ اعلان ہوگا جاؤ بھائی، جاؤ 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 جنت میں جاؤ۔ چلو سب چلے گئے جنت میں۔ اب وہ لوگ میدان میں ابھی بھی لمبی تعداد میں ہے جو نماز، کہ اللہ نے ان کو بھی کہا تھا سجدہ کرو، لیکن انہوں نے سجدہ کیا نہیں۔ سجدہ صرف وہی کریں گے جنہوں نے نماز کی، وہ بھی کتنی نمازوں کی، باقی وہ لوگ تھوڑی۔ اب وہ لوگ بھی کھڑے، اور اللہ کہیں گے اے میرا بندہ سجدہ کر۔ وہ دیکھ تیرے چچا جنت میں چلے گئے، وہ تیری خالہ جنت میں چلی گئی، وہ تیرے پھوپا جنت میں چلے گئے، اور تیرا پڑوسی جنت میں چلا گیا۔ سجدہ کرنا، جنت کا دروازہ کھلا ہے اور جنت بھر نہیں سکتی ہے۔ جاؤ جنت خالی ہے، جاؤ۔ مگر وہ سجدہ، بولو سجدہ، اللہ بار بار کہیں گے۔ معلوم کیا لکھا ہے حدیث میں؟ یہ جو کمر ہے نا، کمر، اللہ ایک قدرتی آپریشن کریں گے یہاں کمر میں، اللہ جہنم کا لوہا فٹ کریں گے۔ کاٹ چھاٹ کرنے کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، آٹومیٹک کیا فٹ ہوگا؟
جہنم کا لوہا، اور وہ لوہا جس کو ہمارے نبی نے فرمایا جہنم کی آگ میں 3000 سال گرم کیا گیا ہوگا، وہ لوہا یہاں فٹ ہوگا، اور پھر اللہ کہیں گے سجدہ کر میرا بندہ سجدہ کر، دیکھو تیرے چچا جنت میں گئے تو بھی جائے گا کر، تو وہ کیا کہے گا معلوم، یوں پکڑ لے گا، کہے گا اللہ نہیں ہوتا، اللہ تو سجدے کی بات کرتا، میں کھڑا ہوں میرے سے رکوع بھی نہیں ہوتا، بھائی رکوع بھی نہیں ہوتا، میں سجدہ کیا، اللہ کہیں گے کر کے تو دیکھ، وہ جھکے گا اور جو جھٹکا لگے گا، لکھا ہے یہ آنسو ختم ہوں گے اور خون کے قطرے ٹپکنا شروع ہوں گے، تو کہے گا اللہ کیا کروں، اللہ کہے گا کیا کروں، دنیا میں تو اندھا تو نہیں تھا نا، تندرست تھا نا، مسجد کے قریب رہتا تھا نا، دنیا میں تو لولا تو نہیں تھا نا، لنگڑا تو نہیں تھا نا، تیرے پیٹ پہ تو نے پتھر تو نہیں باندھے تھے نا بھوک کے مارے، تو ننگا تو نہیں گھومتا تھا نا، میں نے کپڑے دیے تھے، تو تندرست تھا، تو نے مجھے سجدہ نہیں کیا، آج میں نے تجھے اتنا مجبور بنایا ہوں کہ تو ہزاروں کوشش کرے گا مگر سجدہ نہیں کر سکے گا، فرشتوں کو حکم ہوگا پکڑو اور اس کو جہنم کے حوالے کر دو، پکڑو اور اس کو جہنم کے حوالے، یہ جو بات میں نے آپ کو بتائی نا یہ میری بات نہیں ہے، یہ قرآن میں لکھا ہے، کہاں لکھا، جلدی سے پڑھ لو بات ختم کرنا ہے، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قیامت میں کہوں گا تندرست تھا دنیا میں نہیں جھکا، آج جھک جا، بتاؤ جھکے گا آج، نگاہ جھکی ہوگی، چہرے پر لعنت ہوگی، کالا چہرہ ہوگا، پھٹکار ہوگی، اور فرشتوں کو اللہ کہیں گے، اور ایک جملہ سنو، فرشتے جب جہنم میں لے کے جاتے ہوں گے نا تو اللہ تعالیٰ کہیں گے لے جا لے جا، جس کے پاس نماز نہیں اس کے پاس ایمان نہیں، جس کے پاس نماز نہیں اس کے پاس ایمان نہیں، اس لیے میرے بھائیوں ہاتھ جوڑ کے بھیک مانگتا ہوں آپ سے، بھیک مانگتا ہوں، کیوں پریشان ہے کاروبار میں، کیوں پریشان ہے بیوی کے معاملے میں، کیوں پریشان ہے بچوں کے معاملے میں، کیوں پریشان ہے سماج سوسائٹی کے معاملے میں، ایک بار آ جاؤ، اللہ کی قسم کھا کے جمعہ کی دن کہتا ہوں، ایک بار 5 وقت کی نماز پڑھنا شروع کرو، اللہ گھر کی نوکرانی کو ملکہ بنا دے گا، اللہ گھر کی نوکرانی کو رانی بنا دے گا، اللہ دنیا بھی ہمارے قدم میں لائے گا، آخرت بھی ہمارے قدم میں لائے، تو تیار ہو نا ماشاءاللہ، اور ایک 5 منٹ میں آپ کے لوگ، آپ برا نہیں ماننا، یہ مسجد میں ہم بیٹھے، اور یہ مسجد میں بہت آیا ہوں، پہلے تو بہت آتا تھا، پھر کچھ زیادہ کھانے لگا تو میرے کو تھوڑا بینڈ کر دیا گیا کہ یہ مولانا کھاتا بہت ہے، اور مولانا میں اکیلا کھاؤں تو سمجھے میرے ساتھ میں 20-25 آدمی آتے، کون کھلاوے مولوی سراج بتاؤ، آج میری بیوی کو اگر پتا چلے کہ بھائی قاری صاحب کیا مہمان آ رہے، کتنے آ رہے، میں نے کہا 3 اور آئے 30، الٹی طلاق ہوئے، الٹی طلاق، بیوی کا معاملہ بہت خطرناک ہوتا ہے، معلوم ہے وہ ایک آدمی یہ تھا، آپ کے دانت کیوں نہیں ہے مولوی جاوید، نہیں اس کا واقعہ ہے، آج میں سنا دوں، کیونکہ یہ بیان کر رہے تھے تو میں نے سوچا واہ بھائی یہ تو میری کرسی پر بیٹھ گیا، لیکن میرے کو یاد ہے اس کے دانت کیوں نہیں ہے معلوم ہے، وہ ایک مرتبہ اس کی بیوی نے لڈو بنایا، کیا بنایا، اور بہت کڑک بہت سخت، کہا کھاؤ، مولوی جاوید نے یوں بولو یوں کھایا، کھایا تو دانتوں میں درد ہوا، ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے کہا بہت پرابلم ہو گیا، سب اندر پک گیا، 3 دانت نکالنے پڑیں گے، کتنے دانت، دیکھو اس لیے نکلے ہوئے 3 ہی برابر نکلے ہوئے، کیا 3 دانت نکالنے پڑیں گے، تو ڈاکٹر نے نکالتے نکالتے کہا لیکن مولانا نہیں کھانے کا نا، بھائی جب معلوم ہے کہ لڈو بہت کڑک ہے تو نہیں کھانے کا، یہ کھائے تو 3 دانت نکالنا پڑتا، اس وقت عقل نہیں تھی، مولانا نے کہا اچھا ہوا کھایا، نہیں کھایا ہوتا تو آج سب نکل گئے ہوتے، بات سمجھ میں آئی ہے نہیں آئی، تو خیر آپ لوگ بھی بہت خوش ہیں، دیکھو ہم لوگ یہ مسجد میں جمع ہیں، یہ مسجد میں بہت آنا ہوتا ہے میرا ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ بہت جان مال عمر میں برکت عطا فرماوے، یہ مسجد میں کچھ ٹائلز کا کام باقی ہے اور کلر کا کام باقی ہے، بولو ٹائلز کا کام باقی ہے، کلر کا کام 4 سے 5 لاکھ کا کام باقی ہے، اگر یہ ٹائلز اور کلر کا کام ہو گیا تو ماشاءاللہ ہماری صابری نگر میں میٹھی کھاڑی میں یہ ایک جنت کا نمونہ ہم کو نظر آئے گا، تو چلو جلدی 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 2-3 منٹ ہے، کون کون اللہ کا ولی کھڑا ہوتا ہے اور کچھ لکھا دے وے، ہمارا دل خوش ہو جاوے، اللہ راضی ہو جاوے، مصطفیٰ راضی ہو جاوے، اب کریں گے نا انشاءاللہ، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر،
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. عباد الله، أولا أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلن، فإن التقوى سنام ذر الإيمان، كما قال جل وعلا: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. عباد الله، إن من أفضل أعمال العبد الذي عليه مدار إيمانه هو التوحيد. التوحيد أول ما وصى به رسول الله رسله عندما أرسلهم إلى أقوام وقبائل، كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حينما بعثه إلى اليمن: يا معاذ، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. عباد الله، أن الشيخان رويان عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعباد الله، علينا أن نستعد للدنيا وللآخرة بالأعمال الصالحة وبالاجتناب عن البدعات والمعاصي والشهوات. الله يهديني ويهديكم إلى سواء الصراط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله الذي أمطر أقطار الرحمة من سحاب المغفرة على المقرين بلا إله إلا الله محمد رسول الله شفيع في الحشر لا إله إلا الله محمد رسول الله ونور على الصراط لا إله إلا الله محمد رسول الله ومكتوب على أبواب الجنان لا إله إلا الله محمد رسول الله ومفتوح باب الرحمة ببركة لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد هو سلسبيل وأنهار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وصلى الله تعالى عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين، خصوصا على أول الصحابة وأفضلهم بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق التقي أسبق بإقرار لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى أعدلهم أمير المؤمنين عمر النقي بفيضان أنوار لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى أحلمهم أمير المؤمنين عثمان جامع أسرار لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى أعلمهم أمير المؤمنين علي الرضي قاطع الكفار بذي الفقار لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى الإمامين الهمامين السعيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين كاشفي أستار لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء بأزهار لا إله
إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى عميه الشريفين المكرمين بين الناس أبي عمارة حمزة وأبي الفضل العباس، وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة ببشارة المصطفى، وعلى أبنائه الطاهرين وبناته الطاهرات وأزواجه المطهرات، وعلى سائر المهاجرين والأنصار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تعادلوا يا عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأعظم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. صفحے سیدھی کر لے، کندھے سے کندھا ملا لے. قاری رشید صاحب آ جائے نماز پڑھانے کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الصلاة السلام عليك ورحمة السلام عليك صل على محمد وعلى آله وصحبه. ظلما ورحمة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بھائی سب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب. بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ولا راد لما قضيت. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا حافظ يا حفيظ يا رقيب يا وكيل يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ ابھی عمرے سے آئے ہیں اللہ, کعبے کو دیکھ کر آئے ہیں اللہ, روضہ مبارکہ کو دیکھ کر آئے ہیں اللہ. بہت یاد آتی ہے اللہ, مکہ مکرمہ کی یاد آتی ہے, مدینہ منورہ کی یاد آتی ہے اللہ. جو احترام کرنا تھا وہ ہم نے نہیں کیا, جو اکرام کرنا تھا وہ نہیں کیا, لیکن اللہ آج جمعہ کا دن ہے,
مبارک دن ہے، بھیک مانگ کر کہتے ہیں اللہ ہم سب کو عمرہ نصیب فرما دے۔ اللہ اللہ بہت سی آنکھیں تڑپتی ہے کعبے کو دیکھنے کے لیے، بہت سی آنکھیں مدینہ کو دیکھنے تڑپتی ہے۔ اللہ اپنے گھر میں تصویر کو دیکھ لیتے ہیں، کوئی کتاب میں تصویر کو دیکھ لیتے ہیں اور چپکے چپکے گھر کے کونے میں آنسو بہا لیتا ہے۔ اللہ پورے مجمع کو حج مبرور نصیب فرما دے، عمرہ مبرورہ نصیب فرما دے، سعی مشکور نصیب فرما دے، ذنب مغفور نصیب فرما دے۔ اور اللہ تو کہتا ہے جو کعبہ دیکھ کر آتا ہے، جو نبی کے گاؤں میں جا کے آتا ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ ہماری دعا کو قبول فرما لے۔ ہم میں سے کچھ لوگ روزی میں بہت پریشان ہیں، اللہ بہت پریشان ہے، کہہ بھی نہیں سکتے، سہ بھی نہیں سکتے۔ اللہ بے حساب حلال برکت والی روزی عطا فرما دے۔ جو قرضے میں ڈوبے ہیں اللہ غیب سے ان کے قرضے ادا کروا دے۔ اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما دے۔ اللہ اے اللہ اللہ میں خود بھی بیمار ہوں اللہ، اور بھی بہت سے بیمار بندے ہیں اللہ، سب کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما دے۔ اللہ موت کے وقت آسانی کا معاملہ فرما دے۔ اللہ ابھی جو قاری صاحب نے قرآن پڑھا، نماز پڑھائی، اس میں صاف کہا کہ جو جہنم میں جائے گا نہ مرے گا نہ جیے گا، نہ مرے گا نہ جیے گا، تڑپتا رہے گا۔ اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے، اللہ ہمارے گھر والوں کو نمازی بنا دے، ہمارے بچوں کو آل اولاد کو نمازی بنا دے۔ اللہ دنیا کے ہر کلمے والے کو نمازی بنا دے۔ تو بہت کریم ہے اللہ، تو بہت رحمان ہے اللہ، تو بہت رحیم ہے اللہ، تو اپنے بندوں کو بہت جلدی معاف کرتا ہے۔ اللہ ہم بھی تجھ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ ہمیں معافی عطا فرما دے۔ اللہ جو انتقال کر گئے اللہ سب مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے۔ خاص کر کے اللہ جن کے اماں ابا دنیا میں نہ رہے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، عطور سے بھر دے، کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے۔ اور جن کے ماں باپ زندہ ہیں ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنا دے۔ اللہ ہماری ایک بہن کا سفر ہے اللہ ان کے سفر کو آسان فرما دے۔ جو انتقال کر گئے ان کی مغفرت فرما دے، جو بیمار ہیں ان کو شفا دے دے۔ اللہ یہ مسجد کا کام جو بھی باقی ہے اللہ میرے کہنے سے کیا ہوگا، کسی کے کہنے سے کیا ہوگا، اللہ تیرا گھر ہے تو اسے آباد بنا دے۔ اور جن لوگوں نے آباد بنانے کی فکر کی ہے اللہ ان کے جان مال عمر میں برکت عطا فرما دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہم سب کی دعا کو قبول فرما لے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، آمين يا رب العالمين برحمتك